اس ہفتے کے شروع میں جو کراچی میں دہشت گردی ہوئی ہے یہ ایک شیطانی عقل کا کام ہے، یہ عام دہشت گردی نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں اسے بہت ایزی لے رہے ہیں، جس طرح بار بار ہمارے خلاف سازشیں ہوئی ہیں اور پاکستانیوں کے خلاف قتل عام ہوا ہے، جس طریقے سے پچھلے 2 یا 3 سالوں میں ہم بہت نم ہو گئے ہیں، بے حس ایک طرح سے ہو گئے ہیں، جو ایک نیچرل سی بات ہے۔ لیکن ہمیں جو کراچی کا سانحہ ہے، جو عاشورہ کے جلوس پر حملہ اور پھر اس کے بعد جو سازش کی گئی کراچی کی اکانومی کو تباہ کرنے کی سازش، اور پھر پاکستان کی اکانومی کو ایک لازوال نقصان پہنچانے کی سازش، اسے ہمیں ایزی نہیں لینا چاہیے۔ ایک ہی سٹرائک میں پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی کوشش کی گئی، پھر کراچی میں جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہاں پہ لسانی فسادات کرانے کی کوشش کی گئی، اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کی کوشش۔ اور یہ تباہی جو ہے میں آگے چل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا، جو اب تک آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، جو صرف جلانے اور گھراؤ اور جلاؤ کے جو مناظر دیکھ رہے ہیں، صرف یہ یہاں تک نہیں رکتی، یہ اس سے بہت ڈیپ ہے، یہ آگے چل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ پہلی چیز آپ یہ دیکھیں سازش میں کہ لوکیشن، جس جگہ پہ عاشورہ کے جلوس پر حملہ ہوا، جلوس بہت بڑا تھا، بہت سی جگہیں تھی جہاں پہ یہ اٹیک ہو سکتا تھا، لیکن جس جگہ پہ اٹیک ہوا، خواہ وہ سوئسائڈ حملہ تھا یا پلانٹڈ بوم تھی، جس جگہ پہ ہوئی وہاں پہ جہاں جانوں کا نقصان ہوا، وہاں پہ جو دکانیں تھیں وہ ان پاکستانیوں کی تھی جو کہ پشتو سپیکنگ پاکستانی ہیں۔ اس کا لنک آپ لگائیں کہ اس سے کراچی پر کیا اثرات آگے چل کے ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہوا، ایک دن پہلے کراچی اس 10 محرم کے حملے سے آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ ایک خودکش حملہ، اور وہ بھی ایک عاشورہ کے جلوس پر۔ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں کبھی بھی فرقہ وارانہ فسادات پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے، یہ فرسٹ ٹائم وہاں ہوتا ہے، ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ 2 دن پہلے 10 محرم سے پاپوش نگر کراچی میں ایک عام پبلک جگہ میں جہاں پہ عام لوگ چل پھر رہے ہیں، جو کہ ٹارگٹ نہیں ہے، وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہے اس ٹارگٹ کا؟ میکسیمم پاکستانی قتل ہوئے ہیں۔ ہمارے جو انویسٹیگیٹرز ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، بے شک ہماری میموریز جو ہیں وہ شارٹ ہو سکتی ہیں، لیکن 20 سال پہلے ناظرین آپ سب یہ ذہن میں رکھیں، اور بالخصوص جو ینگ پاکستانی ہیں جو کہ بہت ینگ ہوں گے اس وقت 20 سال پہلے، یہ یاد رکھیں کہ 20 سال پہلے اسی طرح کے مسلسل واقعات اور دھماکے پاکستان کے ہر شہر میں ہوئے، اور اس میں کون ملوث تھے؟ سربجیت سنگھ اور کشمیر سنگھ جیسے لوگ، را انڈین انٹیلیجنس کے ایجنٹس۔ اس وقت وہ کام کر رہے تھے سوویت یونین کی افواج کے ساتھ جو کہ اس وقت افغانستان میں تھی۔ آج جو افغانستان میں صورتحال ہے وہ کچھ اور ہے، کس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں یہ آپ پر چھوڑتا ہوں میں، لیکن یہ ملوث تھے۔ سربجیت کو تو خیر ہم نے معاف کر کے چھوڑ دیا تھا پچھلے سال، جنہوں نے ہندوستان جا کے ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے پاکستانیوں کو قتل کیا تھا فیصل آباد میں اور لاہور میں۔ دھماکے بالکل جیسے پاپوش نگر میں ہوا پبلک جگہوں کے اوپر، اسی طرح جو ہے وہ دھماکے کروائے تھے، اور ایک تو ابھی پاکستان کی جیل میں ہے اس وقت کشمیر سنگھ۔ تو یہ کچھ ہوتا ہے۔ اب ایک چیز آپ سب ذہن میں رکھیں، پروگرام کا ٹائٹل ہے کہ بلیم انڈیا فار کراچی ٹیرر کوسچن مارک۔ کیوں انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں؟ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، پاکستان میں کیا پہلے یہ فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے؟ اس میں کیا ہمارے ہاں جو جماعتیں تھیں، جو بھی اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں تھیں فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث، کیا وہ پہلے ملوث نہیں پائی گئیں؟ بالکل پائی گئی ہیں، لیکن آپ ذہن میں ایک بات رکھیں، آخری سیکٹیرین اٹیک پاکستان میں جو ہوا اس پیمانے پر، جو جس طرح ہم نے بھی کراچی میں دیکھا، وہ کوئٹہ میں ہوا تھا مارچ 2004 میں۔ مارچ 2004 کے بعد 5 سال کے لیے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات یا اس طرح کے اٹیکس نہیں ہوئے، مین پاکستانی شہروں میں کہیں نہیں ہوئے۔ اس کی ایک وجہ تھی، ایک تو وجہ یہ تھی کہ پاکستانی حکومت نے اقدامات لیے تھے، لیکن اس سے بڑی جو اہم وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات اور فرقہ وارانہ باتیں یہ پاکستانیوں کی لڑائی نہیں ہے، نہ اہل تشیع کے لوگوں کی لڑائی ہے، نہ اہل سنت کے لوگوں کی لڑائی ہے۔ یہ بات ہمیں باہر سے آئی، یہ لڑائی ہماری نہیں تھی، یہ کچھ عرب ممالک کی لڑائی تھی، کچھ ایران کی تھی، کچھ آپس کی ایکسٹرنل اس کے وجوہات ہیں۔ ہمیں پاکستان میں بیٹل گراؤنڈ مفت میں بنایا گیا اور بنے، اور پاکستانیوں کا خون بہا۔
چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں. پاکستانی حکومت نے اس پہ سٹینڈ لیا اور جو فنڈنگ باہر سے ہو رہی تھی وہ رکوائی گئی. 5 سال میں جو پاکستان میں اٹیک نہیں ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی. تو اچانک یہ اٹیک اب کراچی میں ہوتا ہے. اگر یہ خودکش حملہ تھا تو پہلے کبھی پاکستان میں کسی بھی فرقہ وارانہ تنظیم جماعت نے خودکش حملے ان اٹیکس میں استعمال نہیں کیے. اور پھر کشمیر مظفر آباد میں جو اٹیک ہوا پہلی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس پہ بات ہو گئی ہے. اچھا، اب بجائے کہ ہم اب لوگوں کے ظاہر ہے جو اٹیک ہوا ہے کراچی کے اندر، لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے، لوگ شہید ہوئے کراچی میں. اولین ترجیح ہم سب کی، میری اور آپ کی سب کی کیا ہونی چاہیے تھی امیڈیٹلی کہ ہم اس کو مزید ہوا نہ دیں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ، یہ خامی ہے، یہ ہمیں فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے دیکھنا ہے کہ ہم اچانک لوگوں کو نہ بھڑکائیں. اس غلطی میں، اس ٹریپ میں بائی دا وے ہمارے خود محترم، میری نظر میں ایٹ لیسٹ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب بھی اس ٹریپ میں پھنسے کہ ہم نے شروع میں آتے ہی کہنا شروع کر دیا یہ وہی لوگ، انہی لوگوں کا کام ہے جو اپنے آپ کو اسلام کے نام سے منسلک کرتے ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں. اور اس بات سے بیسکلی ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ اس سے ایک طرح سے ہوا دینے والی بات ہے، بھڑکانے والی بات ہے. یہ اسٹیٹمنٹ جو تھی رحمان ملک صاحب کی، یہ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا. یہ نہایت ہی افسوسناک